السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ نسل شاید واقف نہ ہو، دہلی کی جن آبادیوں پر حملے ہو چکے تھے ان کے بچے کچے مسلمان حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی درگاہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مسلمان صرف جامع مسجد دہلی تک جا کر سودا سلف خرید سکتے تھے، جو اس سے آگے گیا وہ واپس نہ آیا۔ خنجر زنی زوروں پر تھی اور ہر طرف ہندو گنڈے خنجر لیے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہے تھے، اور سڑک کے اطراف 20 لاشیں پڑی رہتی تھیں۔ داڑھی والا مسلمان تو بچ ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے مسلمانوں نے داڑیاں منڈوانا شروع کر دی تھیں، اور لباس بھی ایسا ہو گیا تھا کہ مسلمان معلوم نہ ہو۔ مسلمانوں کی شناخت کے لیے اب دشمنوں نے ایک نئی ترکیب نکالی۔ نعوذ باللہ، سڑکوں پر قرآن پاک کے اوراق پھیلا دیے، جو ان سے بچ کر نکلتا اس کو چھرا گھونپ دیا جاتا۔ سب سے زیادہ خنجر زنی دہلی اسٹیشن پر ہوئی۔ اول تو ریلوں میں ہی مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا، اور اگر کوئی بچ کر دہلی پہنچ جاتا تو اسٹیشن پر اس کا بچنا ناممکن تھا۔ پلیٹ فارم پر شرنا رتھی ہزاروں کی تعداد میں آباد تھے۔ ادھر کوئی گاڑی آ کر رکی اور چھانٹ چھانٹ کر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ڈال دیا جاتا۔ یہ سلسلہ دنوں نہیں ہفتوں چلا، اور پردیسی مسلمان جو ان دنوں دلی آیا ایک بھی زندہ نہ بچا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، اس ملک کی قدر کرو۔ کتنی جد و جہد ہوئی، کتنے لاشیں گرے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے سہاگ اجڑے، کتنی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، کتنے بچے نیزوں کی انیوں پر چڑھے، کتنی لڑکیوں نے عزت و عصمت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں ماری، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں قربان ہو گئیں ایک نظریے پر، ایک کلمے پر، ایک خدا پر، اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اور حیران کن ہجرت وقوع پذیر ہوئی۔ لوگوں نے اپنا گھر بار، مویشی، زمینیں، اپنا سب کچھ ایک نظریے پر قربان کر دیا، اور یہ نظریہ حقیقت بنا تو ایک عالی شان ملک وجود میں آیا۔ افسوس، 70 سالوں تک ہم سوئے رہے اور پاکستان کو وہ پاکستان نہ بنا سکے جو اس کے بنانے والوں نے چاہا تھا۔ مگر ابھی بھی وقت ہے کہ ہم آزادی کی قدر جانیں۔ نئی نسل تو آزادی کی اہمیت اور جدوجہد کو جانتی ہی نہیں۔ آزادی کے دن آوارہ گردی کرنا، بائکس اور گاڑیوں پر ہلڑ بازی کرنا، شور شرابہ کرنا، گھومنا پھرنا، یہ سکھایا ہے ہم نے اپنی نئی نسل کو۔ آزادی کا مطلب یہ سکھایا ہے۔ افسوس ان پر نہیں ہے، افسوس ہے ہماری تعلیم اور تربیت پر، جو آج تک اس عظیم ملک کے نظریے اور سوچ سے اپنی نسل کو آشنا نہ کرا سکے۔ اب وقت بدل رہا ہے۔ آج کا نوجوان اقبال اور قائد کے نظریے کو سمجھ رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد یہ حقیقی پاکستان ہوگا۔ بس آزادی کی اہمیت اور قدر کو جانیں، اور اس چاند سے ملک کو اور سے اور مضبوط کریں۔ یہ دل سے نکلی ہوئی دعا بھی ہے اور تمنا بھی۔
آخر میں اپنے وطن کے لوگوں کے نام ایک پیغام۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے۔ وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو۔ اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے۔ نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے اور ہمیشہ اس کو زندہ باد اور پائندہ باد رکھے۔ اللہ حافظ۔